حج، مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ مناسک حج میں اچھا بھلا لباس ہے آپ کا، شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون پاک طیب طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں تھا۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تم حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے۔ حج کے لیے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی خطبہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ کسی قرآن کی سورت کی تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ خاص دعا ہے، نہ خاص طرز کی عبادت ہے، کچھ نہیں۔ کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں۔ گونگے بہرے گونگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں، تم حاجی ہو گئے، کچھ نہیں کرنا، حج ہو گیا۔ کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حوا کی۔ حضرت آدم ہند میں اترے تھے، سرندیب کے پہاڑ میں، حضرت حوا ادھر اتری، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات، پہننا پہچان لینا، تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے۔ تو حج کیا ہے؟ یادگار ملاقات ہے، یادگار ملاقات ہے آدم و حوا کی، یہ حج ہے۔ پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے مینا آ گئے، اور وہاں مینا شیطان کو کنکریاں مار رہے۔ کوئی شیطان کھڑا ہے آج؟ انہوں نے اینٹوں اور پتھر اور کنکریاں اور گارے کا بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں شیطان ہے، کنکریاں مارو۔ کبھی آپ نے عقل سے سوچا؟ آپ 3 دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، کبھی سوچا کاہے کی کنکریاں؟ بھئی شیطان تو آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے، تو آپ نے کنکریاں مار کے اسے بھگایا تھا،
اب نہ شیطان وہاں، نہ آپ کو روکنے والا، نہ ابراہیم و اسماعیل، نہ بھگانے کے لیے کنکریوں کی ضرورت۔ اب پتھر کے ستون ہیں، انہیں شیطان کا نام دے کے کنکریاں مارے جا رہے ہو، عقل کو گھر رکھ کے آئے ہو، عقل و خیرت کو گھر رکھ کے آئے ہو، کنکریاں مار رہے ہو۔ کیا؟ اسماعیل کی ایک یاد ہے، ادا کی یاد منا رہے ہیں، ادائے اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ پھر ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح اسماعیل کی یاد ہے، قربانی کرتے، احرام اتار دیتے ہیں، پھر آ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، اور پھر حجر اسود کو چومتے ہیں، پتھر کو۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا؟ بولیے۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا، حرم کعبہ سے سب پتھر چن چن کے نکال دیے تھے، بات سمجھنا، سب پتھر نکال دیے۔ 2 پتھر ہیں، سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے، 2 پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیے۔ وہ کیا ہیں؟ دونوں پتھر کسی سے منسوب ہیں، کسی سے منسوب ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبری، امام احمد بن حنبل کی مسند، بہقی کی سنن کبری، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے، پتھر کو چومنا توحید ہے جی؟ پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے، یہ بخاری شریف میں ہے، چومنے لگے، چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر۔ چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو،